تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گزشتہ ایک ساتھ میں ہم نے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے 17ویں باب تک کا مطالعہ کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پیدائش بائبل کی پہلی کتاب ہے اور پرانے عہد نامے کی بھی یہ پہلی کتاب ہے اور شریعت کی کتابوں میں بھی پہلی کتاب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ پیدائش کی کتاب اور دیگر 4 شریعت کی کتابوں کا مصنف ہے، لیکن کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ موسیٰ نے پیدائش کی کتاب نہیں لکھی۔ تاہم ہم نے ثبوت اور شواہد پیش کیے کہ موسیٰ نے یہ کتاب لکھی، بلکہ وہ بائبل کی پہلی 5 کتابوں کا مصنف ہے۔ آپ ہمارے پہلے پروگرامز کو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں ہم نے اس نقطے پر بات کی ہے۔ آج ہم 18ویں باب تک پہنچے ہیں اور اس باب تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ ابراہام کی زندگی کے نقطۂ عروج تک پہنچنا، اور آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ہم 18ویں باب کی پہلی 15 آیات کا مل کر مطالعہ بھی کریں گے، اس لیے اس مطالعے کے دوران اپنی بائبل کو ساتھ رکھیں۔ لیکن سب سے پہلے میں خدا کے خادم اور اپنے بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی، بائبل کی تمام کتب اور پیدائش کی کتاب کی روشنی میں 18واں باب ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کے لحاظ سے اور شخصی طور پر ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ باب ایک نقطۂ عروج ہے جو بائبل کی ان اونچائیوں میں سے ایک ہے جو ابراہام کی زندگی میں آئیں۔ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب میں یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارا باپ ابراہام میرا دن دیکھنے کے لیے خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور وہ بہت خوش ہوا۔ بہت سے مفسرین بائبل کی اس آیت کو پیدائش کے 18ویں باب سے جوڑتے ہیں۔ صرف یہ بات نہیں ہے کہ خدا ابراہام پر ظاہر ہوا اور اس نے اس کے ساتھ عہد باندھا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پورے پرانے عہد نامے میں خداوند نے اپنے فضل میں ایک ایماندار کے ساتھ کھانا کھایا، جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند کو کھانے کی ضرورت تھی، کیونکہ خداوند تو روح ہے۔ اگر خدا کو کھانے کی ضرورت ہوتی تو وہ ہماری خوراک کیوں کھاتا؟ لیکن یہاں اس بات سے مراد انسانی جبلت نہیں ہے، کھانے کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن یہ ابراہام تھا جسے کھانے کی ضرورت تھی، اور خداوند بھی اس میں بہت خوش تھا، اور خداوند نے اسی لیے شاید اس کی اس دعوت کو قبول کر لیا تھا، اور ساتھ ہی خداوند نے اسے بڑا مکاشفہ دیا جو کہ اسحاق کی پیدائش تھی۔ یعنی یہ باب رفاقت کا باب ہے، رفاقتی باب، خدا کے ساتھ رفاقت۔ جی بالکل صحیح، ٹھیک۔ صحیح۔ اب میں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال پوچھوں گا 18ویں باب میں سے۔ اور پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا۔ وہ ہمارے لیے جگہ کا انتخاب کرتا ہے ممرے کے بلوتوں میں، وہی ہمارے لیے خود وقت مقرر کرتا ہے، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھتا تھا۔ مہربانی سے اس ملاقات کے تعلق سے بتائیے۔ میں جگہ کے اعتبار سے 2 چیزیں دیکھتا ہوں۔ مجھے وقت کے انتخاب میں بہت خوبصورت
सबक नजर आता है। जहां तक जगह का ताल्लुक है जो कि ममरे के बलूत हैं, लफ्ज ममरे का मतलब चर्बी है। जैसा कि आपने कहा कि ये बाब रफाकत का बाब है और मुबारक है वो शख्स जो खुदा की रफाकत से खुश है। ऐसे ईमानदार के पास चर्बी है, गोया मेरी जान चर्बी और गूदे से सैर होगी और मेरा मुंह मसरूर लबों से तेरी तारीफ करेगा, क्योंकि वो ममरे के बलूतों में है, लेकिन वो एक मुसाफिर भी है। और चूंकि वो अपने खैमे के दरवाजे पर बैठा है, यानी कि वो अपने खैमे के दरवाजे पर था। यहाँ हम देखते हैं कि लूत भी अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। दोनों में कितना फर्क है। लूत सदूम के दरवाजे पर बैठा था, जिसका मतलब है कि वो उसके हाकिमों में से एक है। वो एक बदकार शहर का हाकिम है और वो नाकाम हुए, लेकिन जब हम 19वां बाब पढ़ते हैं तो वो लोग उससे बदी करना चाहते थे। दूसरी तरफ अब्राहम अपने खैमे में एक मुसाफिर की तरह है, जिससे खुदा बहुत ही ज्यादा खुश है। और बुजुर्ग अब्राहम, इसहाक, याकूब ईमान के साथ अपने खैमों में कयाम करते थे और यही वजह थी जिससे खुदा उनसे खुश हुआ। और तीसरी बात, वक्त का चुनाव और दिन की गर्मी खुदा के साथ रफाकत नूर में चलने का तकाजा करती है। हम यूहन्ना के पहले खत के पहले बाब में वाज़िया तौर पर पढ़ते हैं, अगर हम नूर में चलें तो हमारी आपस में शिरकत है। जब दो फरिश्ते ना के खुदा खुद सदूम को गए तो वो दिन की गर्मी में नहीं गए बल्कि शाम के वक्त गए, क्योंकि बदकिस्मती से लूत की हालत भी लूत बिल्कुल की शाम इखलाकी की तरह हालत थी। शाम की तरह जी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या हम दिन की गर्मी के बयान में जिंदगी के सूरज को देख सकते हैं, जो कि खुदा के वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहा था? गोया के वादे के पूरा होने की तवील मुद्दत अब खत्म होने को थी, जी भाई, लेकिन खुदावंद बिल्कुल दिन की सही गर्मी को कहा ठंडा आपने। कर रहा है। ये दुनिया यकीनन इम्तहानात की गर्मी से भरपूर तरीके से भरी हुई है। जो चीज़ें हमें सूरज की गर्मी को बर्दाश्त करने के काबिल बनाती हैं, वही खुदा का वादा और उसका हम पर इजहार होना और मुलाकातें हैं, और यही हमें काबिल बर्दाश्त बनाती ये हैं। सही है भाई यूसुफ। उसने दिन की गर्मी में क्या देखा? यहाँ अब्राहम के लिए लिखा है कि उसने अपनी आंख उठाकर नजर की और क्या देखा। ये पहला मौका है जब हम पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपनी आंख उठाकर देखा। हम 13वें बाब में पढ़ते हैं जब लूत ने अपनी आंख उठाकर सदूम के इलाके को देखा। फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है और यहाँ से तू अपनी आंखों को शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब की तरफ दौड़ा और ये जगह मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। बल्कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि उसने अपने खैमे और किसी जगह मुंतकिल किए, जैसे कि गोया वो कहना चाहता है कि मैं वो जगह नहीं चाहता जिसका खुदा ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुझे दूंगा, ताकि मेरा दिल दुनिया की चीजों में ना लग जाए और मैं किसी दुनियावी चीजों में मुब्तला होकर रह जाऊं। लेकिन उस शहर का बनाने वाला खुदा था। 15वें बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अब्राहम से कहा कि आसमान के सितारों की तरफ देख और इन्हें गिन। लेकिन अब्राहम ने अपनी आंखें नहीं उठाईं और न ही इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की थी कि क्या खुदा ये कर सकता है या खुदा ये नहीं कर पाएगा। लेकिन 18वें बाब में हम पहली दफा पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं, और हम 22वें बाब में भी पढ़ते हैं कि जब अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं तो सिर्फ एक मेंढे को झाड़ियों में उलझे हुए देखा जो खुदा ने भेजा था। यकीनन वो एक अजीम शख्स है जो अपनी आंख उठाता है तो सिर्फ एक पाक चीज के लिए, और 18वें बाब में उसने खुदा को देखा। लेकिन वो 22वें बाब में यीशु अल मसीह के अलामती निशान को देखता है। बहुत शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं कि अब्राहम ने अपनी आंखें उठाईं और 3 मर्दों को देखा, लेकिन तीसरी आयत में वो हैरानकुन तौर पर कहता है, ऐ मेरे खुदावंद। ये नहीं कि ऐ मेरे खुदावंदो। उसने खुदावंदो क्यों नहीं कहा? उसने 3 अशखास को देखा, लेकिन जब वो जमीन पर जी। झुकता है तो ऐ खुदावंद कहता है, ना कि खुदावंदो। जी हाँ, ये अब्राहम है जो ईमानदारों का बाप है और खुदावंद उससे खुश है। वो एक दाना शख्स भी है। लेकिन वो 3 लोग कौन थे, हम इसे अगले बाब में समझ पाएंगे। ये खुदावंद और उसके 2 फरिश्ते हैं। उसके साथ 2 फरिश्ते ही क्यों थे, हम यहाँ इस बाब की 16वीं आयत में वाज़े तौर पर देखते हैं। तब वो ठीक मर्द है। वहां से उठे और उन्होंने सदूम का रुख किया, और खुदावन ने उनसे कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं।
اور ابراہام نے کہا کہ میں نے خدا سے بات کرنے کی جرت کی ہے۔ یہ اس کا انصاف کرنے والے کی طرف پہلا اشارہ ہے۔ یہ خداوند ادونائی ہے۔ دانائی خداوند کی طرف سے ہے، کیا نہیں صحیح۔ ہے؟ اور یہاں باب کے آخر میں لکھا ہے کہ جب خداوند ابراہام سے بات کر چکا تو وہاں سے چلا گیا، اور 19ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ وہاں دونوں دو فرشتے آئے۔ اس کا مطلب وہ 3 تھے، 2 فرشتے، ایک خدا۔ کیا ابراہام کا سجدہ کرنا ٹھیک تھا؟ کیا فرشتوں کو جھک کر ملنا غلط ہے؟ غلط ہے، ناقابل جی ہاں قبول؟ بالکل غلط ہے۔ اس کے تعلق سے مکاشفہ کے 22ویں باب میں بالکل واضح طور پر ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ یوحنا بھی ایک بار فرشتے کے آگے جھکا، لیکن اس نے اسے منع کر دیا اور اس سے کہا کہ خبردار ایسا نہ کر، میں بھی ایک خادم ہوں، اور وہ کون ہے جو پرستش کے لائق ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ صرف میرا خدا ہے۔ نہ فرشتے نہ انسان، نہ فرشتے نہ ہی چاہے انسان، اس کی جیسی بھی سجدہ شخصیت صرف ہو۔ خدا کو واجب ہے، صحیح۔ کیونکہ وہی پرستش کے لائق ہے۔ کرنیلیس پترس کے آگے جھک کر اسے سجدہ کرنا چاہتا تھا، لیکن پترس نے اسے منع کیا کیا۔ گیا ہے۔ ٹھیک جی۔ ہے، یعنی ابراہام جانتا تھا کہ وہ خداوند ہے، اس لیے وہ اس کے آگے جھکا۔ کیا آپ تجسم سے پہلے خداوند کے ظہور کو بیان کر سکتے ہیں؟ انسان کی صورت جی۔ میں وہ بیٹھا جی اور اس کے ساتھ کھایا۔ تجسم سے پہلے ٹھیک ہے۔ خدا کے ظاہر ہونے کی کیا فطرت ہے؟ جی بھائی یوسف۔ مفسرین ایسے ظہور کو کہتے ہیں تھیوفنی، جس کا مطلب ہے آسمان، اور یونانی میں فنی کا مطلب ہے خدا کا الہی ظہور۔ یہ ظہور کس طرح ہوا؟ یہ یقیناً جسمانی گوشت اور نہ ہی جسمانی خون تھا، نہیں، کیونکہ تجسم کا کام وقت پر ہوا، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا، جو شریعت کے ماتحت میرے لیے تھا۔ ایک بدن تیار جی کیا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ جہاں تک ظہور کا تعلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ وہ حقیقی بدن میں ظاہر نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسے جسم جس میں خون اور گوشت تھا، لیکن وہ ہمارے لیے مجسم ہوا۔ خداوند اسی طرح کے جسم میں ظاہر ہوا۔ بائبل کہتی ہے، جیسا کہ ہم عبرانیوں میں پڑھتے ہیں کہ جہاں مسافر پروری کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی۔ بے خبری میں صحیح، ابراہام نے ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ وہ ان کی بالکل۔ عزت اور احترام کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ در حقیقت یہ ابراہام کی زندگی میں ایک نقطۂ عروج تھا، جہاں وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور وہ خوشی سے نہال تھا، جو اس باب میں لکھا ہے، آئے میرے خداوند، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلا نہ جا، بلکہ تھوڑا سا پانی لے جا اور اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کر۔ یہاں یہ مسافر بہت دور سے آئے ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے۔ در حقیقت مجھے یہاں حیرت نہیں ہے کہ ابراہام نے خدا اور فرشتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ یہ یقیناً بہت شرف کی بات ہے کہ ابراہام نے ان کو جھک کر سجدہ کیا اور ان کے پاؤں دھوئے۔ یہ اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ لیکن حیران کن بات یوحنا 13:4 میں ہے، جہاں مسیح کے بارے میں واضح لکھا گیا ہے کہ سارا جلال خداوند کا ہے، اور یسوع مسیح نے یہ جان کر کہ باپ نے ساری چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں، اور میں خدا کے پاس سے آیا ہوں اور اسی کے پاس جاؤں گا۔ دسترخوان سے اٹھ کے کپڑے اتار، رومال کمر پر باندھ اور برتن میں پانی ڈال، اور شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور یہودا کے بھی پاؤں دھوئے جس نے اسے پکڑوایا تھا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہام نے ایک موٹا تازہ بچھڑا لیا اور ان مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروایا۔ یہ کتنی اچھی بات تھی۔ یہ بات بھی اس کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی۔ لیکن ان سب سے زیادہ حیرت کی بات لوکا کے 16ویں باب میں ہے، جب ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے پلا ہوا بچڑا تیار کرواتا ہے، جو مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہو گیا ہے، جو کھو گیا تھا پر مل گیا۔ اگر ابراہام نے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کروایا تو یہ اچھی بات تھی، اور یہ بات ابراہام کی فضیلت میں بہت اضافہ کرتی ہے۔ لیکن جب خدا ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے تو یقیناً سب دنیا اسے دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے۔ صحیح۔ ابراہام نے جو کھانا تیار کیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ 6 آیت میں لکھا ہے، اور ابراہام ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانے باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہام گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ انہوں نے کھایا۔ کھانا جو اس نے پیش کیا، اس میں موٹا تازہ بچڑا اور باریک آٹے کے پھلکے اور دودھ اور مکھن بھی تھا۔ یہ سب رفاقت کے لیے ضروری تھا، چربی اور افراد کے لیے۔ ابراہام دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ خوب سیر ہو جائیں۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے
کہ खुदावंद को कैसे सैर किया जाए। हम खुदा के साथ रफाकत में सैर होते हैं। ताहम हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं, उसके चेहरे पर कैसे मुस्कुराहट ला सकते हैं। क्या वो अब्राहम से खुश था? हम यहाँ देखते हैं कि क्या खुदा वाकई ही अब्राहम से बहुत ज्यादा खुश था। अगर ये बात सच है तो मैं आपको असर और रसूख के साथ कहता हूँ कि वो वाकई ही खुश था। इससे पहले कि वो सारा को जल्दी करने के लिए कहता, उसने अपने जवान को कहा कि जल्दी से जा और मोटा ताज़ा बछड़ा लेकर आ। और जब वो जवान बछड़ा ले आया तो उसने बछड़ा ज़बा किया, और उसने ये काम खुद किया क्योंकि ऐसे लगता था कि उसकी जवानी लौट आई है। वो 100 साल का था लेकिन भागकर सारे काम कर रहा था। वो गैर मामूली ताकत से भर गया था और खुशी से फूला नहीं समाया। बहुत खूबसूरत मुलाकात थी जो ठीक रूह है। को ताज़ा कर देती है। क्या आजकल भी ऐसी मुलाकातें हो सकती हैं? क्या हम यूहन्ना में नहीं पढ़ते जिसके 14वें बाब में लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, जिसके पास मेरा हुक्म है वो उस पर अमल भी करता है और वो ही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप को नहायत प्यारा है, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को जाहिर करेगा, मगर हमसे मुलाकात को नहीं आएगा। लेकिन अब्राहम से खुदा नीचे मिलने आया। कहा जाता है कि इंग्लिस्तान की मलका अपने एक नवाब से मिलने के लिए उसके महल में आई, और उस महल के बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि जब तक ये मलका यहाँ मौजूद है कोई भी घड़ियों को नहीं चलाएगा, क्योंकि जब तक ये मलका मेरे साथ है मैं चाहता हूँ कि इन लम्हात को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में कैद कर लूँ। लेकिन अब्राहम एक खैमे में रहता था, और मुझे यकीन है अगर उसके पास घड़ियां होती तो वो भी कैद कर लेता। ये आसमान के खुदा की इंसान के साथ एक इलाही मुलाकात थी, और अब्राहम ने अपने ताल्लुक से इस बाब में कहा, मैंने खुदावंद से बात करने की जुर्रत की अगरचे मैं खाक और राख हूँ। सही। यकीनन दिन की ज़ियाफत में और सदूम की ज़ियाफत में बहुत फर्क है। वो शर्म की ज़ियाफत थी सदूम में। शर्म की ज़ियाफत। सही कहा। लूत शर्मिंदा बिल्कुल। जिंदगी गुजार रहा था। ठीक कहा। और 2 फरिश्ते घर में आए, जी। लेकिन वहां सारा की तरह मौजिज़ वो औरत वहां ना नहीं थी। थी। हम 19वें बाब में पढ़ते हैं कि जब लूत ने उनको अंदर बुलाया तो उन्होंने कहा, नहीं हम चौक में ही रात काट लेंगे। लेकिन जब वो बहुत बजीद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए, और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाई। अब्राहम के मुकाबले में उसके पास वो कुछ नहीं था। उसकी बीवी ने कुछ तैयार ना किया। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि उसकी बीवी सारा की तरह नहीं थी। ये लूत था जिसने उनके लिए रोटी पकाई थी। सही, आपने ठीक क्या कहा। हम एक ईमानदार से सीख सकते हैं जब वो रूहानी हालत में अच्छा हो या जब वो कमज़ोर हो? हम खुदावंद को अपनी रूहानी हालत में किस कदर आसूदा कर सकते हैं और रूहानी कमज़ोरी की हालत में हम किस तरह उसका दिल तोड़ सकते हैं। भाई यूसुफ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब आप रूहानी हालत में बहुत मजबूत होते हैं तो कौन खुश होता है? मेरा मतलब है कि जब आपका बेटा बहुत ज्यादा सेहतमंद और खुश होता है तो सबसे ज्यादा खुशी आपको होती है। बाइबल में लिखा है कि मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं कि मेरे फर्जंद सच्चाई में चलने वाले हों। अगर यूहन्ना ये कहता है तो सोचें खुदा क्या कहेगा। यहाँ हम एक और सबक सीखते हैं। लेकिन अब्राहम ने एक नेक औरत से शादी की, मगर लूत ने जिससे शादी की वो उसकी तबाही और बर्बादी का सबब बनी। और जिससे उसने शादी की उसके बारे में बाइबल कहती है कि उससे याद रखो ये आगाही है। उसने मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। अब्राहम के इंतजार का अजर मिलना जरूर था। जी। उसकी आला ज़ियाफत का अजर मिलना था। खुदावंद उसे अजर देना चाहता था। 9वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? उसने कहा, वो डेरे में है। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा का बेटा होगा। भाई यूसुफ, क्या आप हमें इसके अजर के ताल्लुक से बताएंगे? मेरा मतलब है कि खुदा किसी का कर्जदार नहीं है, लेकिन वो अब्राहम को खुशखबरी देने आया। अब्राहम के लिए ये बात नहीं थी कि वो उनके लिए ज़ियाफ़त तैयार करता, लेकिन उसकी मौजूदगी उसके लिए ज़्यादा अहम थी, जो उसके लिए एक खबर लाया जो इसहाक के ताल्लुक से थी, जिसकी नस्ल से मसीह ने अपने मुकर्ररा वक्त पर दुनिया में आना था। मेरे ख्याल से इस मुलाकात का बुनियादी मकसद सारा को उसकी बीमारी से शिफा देना था। 17वें बाब में उसने अब्राहम का इलाज किया। मेरे ख्याल से अब्राहम ने 17वें बाब में उससे मुलाकात का बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन खुदावंद सारा से उसकी बीमारी दूर करने आया, क्योंकि अब्राहम और सारा से उसे इसहाक को पैदा करना था। इसलिए खुदावंद ने उससे पूछा कि तेरी बीवी सारा कहाँ है?
کیا خداوند یہ نہیں جانتا تھا کہ سارا کہاں ہے؟ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خداوند یہ چاہتا تھا کہ ابراہم جو میں کہنا چاہتا ہوں غور سے سنیں۔ وعدے کو سنیں، جب آپ کا ملاقات میں نام لیا جاتا ہے تو آپ یقیناً توجہ دیں گے۔ غور کرتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ کہ وہ کچھ کر رہی تھی لیکن پھر بھی اس نے توجہ دی اور سنا کہ خداوند اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا اور دیکھ تیری بیوی سارا سے بیٹا ہوگا۔ سارا یہ بات سن کر ہنس پڑی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، میں 90 سال کی ہو گئی، لگتا ہے یہ مہمان اس بات سے بے خبر ہے۔ تاہم خداوند سب باتوں کو جانتا ہے اور اس نے اس کے دل کی ہنسی کو سن لیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ سارا کہاں ہے، یہ نہیں پوچھا کہ تیری بیوی کہاں ہے، بلکہ اس نے کہا سارا کہاں ہے تو سارا کیوں ہنسی؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ضرور آؤں گا۔ اسے یقین تھا جو دن کا اور بچے کی یقین دہانی دیتا ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پوشیدگی میں کیا ہو رہا ہے، خدا ہے۔ صحیح۔ اور پھر یوں ہوا کہ سارا نے ڈر کر کہا کہ میں نہیں ہنسی، لیکن اس نے اس سے کہا نہیں تو ضرور ہنسی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ علاج سارا کے لیے کافی تھا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی ایاز، ابراہم کی ضیافت کے کھانے کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گا۔ وہاں پر مختلف قسم کے کھانے تھے، آٹا، بچڑا، کیا اس میں کوئی روحانی بھید بھی ہے؟ جی بھائی یوسف۔ یہاں ابراہم نے 4 چیزوں کو پیش کیا ہے۔ پہلی چیز جو یہاں لکھی ہے کہ 3 پیمانہ آٹا جلد لیا اور اسے گوندھ کر جلدی سے پھلکے بنا۔ اس نے باریک آٹے کے پھلکے بنائے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے مطابق وہ کون سی روٹی ہے جو خدا کے لیے مناسب ہے۔ یوحنا کے 6 باب میں لکھا ہے کہ خدا ہی روٹی ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ اس لیے خدا کی روٹی وہ ہے جو اسے آسودہ کرتی ہے۔ یہ شاندار ہے، جو خدا کو آسودہ کرتی ہے وہی مجھے آسودہ کرتی ہے۔ لیکن میں یہاں موٹے تازے بچڑے کی بات کرنا چاہوں گا۔ ہم یہاں مسیح کی قربانی کو دیکھتے ہیں۔ مسیح یسوع کی زندگی خدا کی روٹی ہے، اور وہ اپنی صلیبی موت میں اچھا اور نرم بچڑا ہے جو کہ خدا کو تسکین بخشتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ لوکا 15 میں لکھا ہے کہ جب ایک باپ اپنے مسرور بیٹے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، یہاں ہم سلامتی کی قربانی اور رفاقت کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ یقیناً باپ اور ایماندار کے درمیان جو واپس آ گیا ہے۔ اور یہاں اگر ہم غور کریں تو 8ویں آیت میں مکھن اور دودھ ہے۔ اس میں میں ملک کنعان کی پیداوار کو بخوبی دیکھ سکتا ہوں۔ دودھ، شہد اور مکھن میری جان گویا گودے اور چربی سے سیر ہوگی۔ ہم اس رفاقت کے ماحول میں مسیح کی زندگی سے خوراک پاتے ہیں، اور میں یہاں یوں کہوں گا، اور اس کا نتیجہ گویا میرے خیال سے خوشی، بڑھوتی اور مسرت اور فہم ہے جو کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی طرف سے مفت ملتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ سچ آپ ہے۔ نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جس سے اس شخصیت کی الہی حیثیت ثابت ہوتی ہے جو ابراہم کے پاس بیٹے کا وعدہ لے کر آیا، جی، جو یہ جانتا ہے کہ سارا اپنے دل میں ہنستی ہے۔ یہ خدا ہے جو ہر جگہ ہے، جو کہہ سکتا ہے میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، ضرور آؤں گا، صحیح۔ 1 سال بعد۔ یہ بات صرف خدا ہی کہہ ٹھیک سکتا ہے۔ ہے۔ مجھے یاد ہے علیشا نے ایک عورت سے کہا موسم بہار پر وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں کیونکہ اسے یقیناً یقین نہ آؤں گا۔ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کیونکہ وہ محض انسان تھا۔ کیا آپ سارا کی اس بات پر کچھ کہیں گے جو اس نے اپنے دل میں ابراہم کے لیے کہی کہ اس عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خداوند بھی ضعیف ہے؟ وہ اپنے دل میں ابراہم کو خداوند کہتی ہے۔ یہ پوشیدگی میں شوہر کے لیے عزت کا نشان ہے۔ تو مسیحی گھر میں میاں بیوی کا آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ بائبل مقدس میں پطرس رسول اپنے پہلے خط کے 3 باب میں یہ ذکر کرتا ہے۔ وہ مقدس خواتین کو یہ نصیحت کرتا ہے۔ چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی تھی اور اسے خداوند کہتی تھی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ وہ مشاہدہ جو آپ نے پیش کیا وہ اسے خداوند کہتی تھی، لیکن اس سے بات روبرو نہیں کرتی تھی۔ صحیح۔ اس نے اسے خداوند کہا جب وہ اس کے بارے میں اپنے دل میں بات کر رہی تھی۔
اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے کیا شادمانی موجود ہے؟ یہ حقیقی عزت اور احترام ہے جو اسے ملا۔ سارا جیسی شہزادی کے لیے یہ بات سچ میں بہت تعریف کے لائق ہے، اس لیے اسے ایمانداروں کی ماں کہا گیا۔ میں یہاں پہ ایک بات بہت ضروری آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری دعا ہے کہ ساری بہنیں اپنے شوہروں کی عزت کریں اور ان کا احترام کریں، جیسا کہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بیویاں اپنے شوہروں کا خیال رکھیں اور ان سے ڈرتی رہیں۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو ہم نے پیدائش کی کتاب میں سے آج تک سیکھا ہے، خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مہمانوں سے اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک اجاڑ بیابان میں رہتے ہیں جس میں سورج کی تیز تپش ہے، اس کی ریت گرم ہے، تاہم خداوند کے وعدے اسے قابل برداشت بناتے ہیں۔ میں عمر بھر تیرے ساتھ رہوں گا، ایک یقینی امید جو ہماری منتظر ہے کہ وہ جلد ہی واپس آئے گا۔ ماحول اور رفاقت کی بنیاد مسیح کی زندگی اور موت پر ہے۔ صحیح۔ ہم نے اس جگہ سے سیکھا جہاں خدا ابراہم پر ظاہر ہوا کہ وہ ممرے کے بلوتوں میں تھا، جہاں خدا کی رفاقت کا گودا اور چربی ہے۔ ابراہم بھی اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا کیونکہ وہ اجنبی تھا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، شاید آپ اپنی زندگی میں خدا کے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ شاید آپ کافی مدت سے انتظار میں ہیں۔ شاید آپ خداوند پر سے اعتماد کھو چکے ہیں، اور آج اس قسط کے وسیلے سے خداوند آپ سے کہہ رہا ہے، دعا کرتے رہیں اور خداوند کا انتظار کرتے رہیں۔ اپنی رفاقت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی کام مشکل ہے؟ حالات مشکل ہو سکتے ہیں، اور ہر پل لگتا ہے کہ جواب ابھی کوسوں دور ہے، لیکن میں دوبارہ کہوں گا، کیا رب العزت خداوند کے نزدیک کوئی کام مشکل ہے؟ آپ کا کوئی کام خداوند کے لیے مشکل نہیں۔ وہ آپ کے حالات کو جانتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ اس کے لیے مشکل نہیں۔ آپ کی کوئی بھی بیماری اس کے لیے مشکل نہیں۔ کوئی بھی چیز خداوند کے لیے ناممکن نہیں۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا خدا ہے۔ خداوند پر بھروسہ کریں، اس کا انتظار کریں اور ہمیشہ اس کے منتظر رہیں۔ وہ یقیناً آپ کی بات کا جواب دے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔